جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال کھوکھر۔ میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ جب بھی آپ میرا پاکستان کا پروگرام دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اپنے خوبصورت کامنٹس بھی کرتے ہیں، جس سے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اور یہ میرے لیے انتہائی قابل اطمینان بات ہے کہ آپ میرا پاکستان کو بلکہ اے ایم کو انتہائی شوق سے، خوشی سے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میرا پاکستان میں جس بڑی شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی اس شخصیت کو نہ صرف کہ ان کی کمیونٹی بلکہ پورا پاکستان، اور دیکھا جائے تو بہت سارے انٹرنیشنل بھی ایسے حلقے ہیں جو ان سے نہ صرف کہ واقف ہیں بلکہ ان کی خدمات سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف والی بات ہوگی۔ تو آج میرے درمیان میں موجود ہے جناب محترمہ پروفیسر وکٹوریا امرت پیٹرک صاحبہ، جو کہ نہ صرف کہ پروفیسر استاد ہیں بلکہ بیک وقت شاعرہ ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، ڈرامہ نویس ہیں، سٹوری رائٹر ہے، اور ان سب شعبوں سے بڑھ کر وہ ایک خوبصورت، بااخلاق اور ایک خوش اخلاق، خوش گفتار، ایک اچھی انسان دوست بھی ہیں۔ محترمہ، سب سے پہلے ہم آپ کو آج میرا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے اس چینل پہ، اور آج میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور اس چینل سے میں ناظرین سے مخاطب ہوں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ نے یہ چینل میرا پاکستان کے نام سے شروع کیا، اور ہم سب کا پاکستان جو ہے، ہم سب کو اس کے لیے زندہ بھی رہنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اس کو آگے بڑھانا بھی ہے، اور اپنی نیک دعاؤں میں اس کو یاد بھی رکھنا ہے کہ خداوند اس میں امن و امان قائم رکھے۔ آمین۔ محترمہ، جو کہ آپ بیک وقت کی شعبوں سے آپ کا تعلق ہے، اور ہم کبھی کبھی تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بنیادی ہم تعارف کس طرح پیش کریں۔ تو محترمہ، ہم سب سے پہلے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اے ایم نیوز کے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے ان سب شعبوں میں سے کس شعبے سے آغاز کیا؟ ہم ایک لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری سے، کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی یہ کام جو تھا شروع کیا ہم نے۔ تو باقی جو جیسے جیسے تعلیم مکمل ہوتی گئی، یا جیسے جیسے شعور آتا گیا، یا جیسے جیسے انسپریشن ملتی گئی مختلف لوگوں سے، جگہوں سے، باتوں سے، گیتوں سے، تو ویسے ویسے ہی سفر جو ہے یہ چلتا رہا۔ تو آپ نے شاعری کا آغاز بطور استاد پروفیسر ہونے سے کیا یا اس سے پہلے کا آغاز کیا؟ نہیں، یہ پروفیسر تو بہت دیر کی بات ہے۔ میں جب چھٹی جماعت میں تھی نا، تو ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں گیت گایا کرتے تھے ہم کے آر ضیاء صاحب کے، اور کے آر ضیاء صاحب نے جتنے بھی گیت بنائے تھے وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہے وہ فلمی دھنوں پہ تھے۔ تو ہماری ایک پرنسپل تھی، انہوں نے جانا تھا امریکہ، تو سب کلاسز کو کہا گیا کہ ایک ایک آئٹم آپ لوگ تیار کریں۔ تو ہماری کلاس کے پاس کوئی آئٹم نہیں تھا تیار کرنے کے لیے، تو ہم نے مجموعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ کسی راگ پہ ان کے لیے کوئی فیئرویل سانگ بنا لیتے ہیں۔ تو بس وہاں سے تھوڑا سا شعور پیدا ہوا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اندر خدا نے یہ صلاحیت دی ہے۔ تو پہلا جو تھا وہ ایک مجموعی ترانہ سمجھ لیجیے، اس کے بعد پھر وہ راستہ کھل گیا، تو سلسلہ چل نکلا اور آپ آگے بڑھتے گئے، اور یہاں سے یہ کتنی دہائیوں تک آپ نے یہ سفر ابھی تک جاری رکھا ہے؟ یہ خدا کا شکر ہے۔ محترمہ، آپ ایک وقت میں شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، سٹوری رائٹر بھی ہیں، ڈرامہ نویس بھی ہیں۔ آپ کو ان سب شعبوں میں سے سب سے بہتر شعبہ کون سا لگا؟ دیکھیے، یہ سب جو ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ میں ان کو مشاغل کے طور پہ لیتی ہوں یا ضرورت کے طور پہ،
ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے. کبھی ڈرامہ کرنا پڑتا ہے, کبھی کوئی نظم لکھ کے دینی پڑتی ہے, کبھی کوئی گیت بنانا پڑتا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی موضوعاتی چیزیں میں نے لکھی ہیں وہ سب وقت کے تقاضے کے مطابق, ضرورت کے مطابق, جو کہ میرے تدریسی سفر میں مجھے پیش آتی رہی, تو یہ لکھی اور یوں کہہ لیجیے کہ جمع نہیں کر سکی. لیکن یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ رسالوں میں بھی موجود ہیں اور لوگ مجھے مانتے ہیں اس بات. ایسا بھی ہے اور یقیناً یہ بات قابل اطمینان ہے ناظرین کہ محترمہ کی جو ادبی زندگی ہے وہ نہ صرف کہ پاکستان کے تمام رسائل و میگزین اور جرائد میں شائع ہوتی رہی ہے بلکہ چینلز پہ بھی پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے. محترمہ آپ نے یوں تو ہر شعبے میں شاعری کی ہے جس میں اصلاحی پہلو بھی موجود ہے, نثری بھی موجود ہے, لیکن آپ نے مسیحی گیت بھی لکھے ہیں. تو مسیحی گیت اور دوسری شاعری میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا ہے؟ دیکھیے دوسری شاعری جو ہے نا وہ شاعری ویسے بھی جذبات کی عکاسی ہے. تو آپ کے جیسے جیسے جذبات ابھرتے ہیں یا جیسے جیسا آپ کو احساس ہوتا ہے کسی چیز کا تو آپ اس کے مطابق لکھتے ہیں. لیکن جہاں تک ہماری مذہبی شاعری کا تعلق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقائد کی پابندی کریں, اس کے اندر کلام کے مطابق جائیں اور اس حدود سے ہم باہر نہ جائیں. جو عام شاعری ہے اس میں تو آپ اپنے تخیل میں جہاں بھی پہنچتے ہیں, آپ کی تخیل کی جتنی پرواز ہوتی ہے, آپ کے لکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے, آپ کے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں ان کو آپ جس صورت سے بھی چاہیں آپ ڈال لیتے ہیں. نظم لکھ لیں, غزل لکھ لیں, نثریہ نظم لکھ لیں, غنائیہ لکھ لیں, کچھ کر لیں. لیکن جب بیت کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی حدود میں کلام کی پابندی آپ ایک لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسا انداز اختیار کریں جو سننے والوں کو ایک متاثر کرے اور اس میں جو پیغام ہے وہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. جبکہ دوسری شاعری جو ہوتی ہے اس میں آپ جو بھی خیال ظاہر کرنا چاہیں آپ کر لیتے ہیں, اس میں آپ آزاد ہوتے ہیں. اس میں ہم آزاد ہوتے ہیں. محترمہ تو شاعری کے جس طرح نثر ہوتا ہے اسی طرح نظمی شاعری بھی ہوتی ہے, اور اس میں آپ نے کون سی زبان کو زیادہ استعمال کیا ہے, پنجابی کو, اردو کو یا ان دونوں کو؟ میں دونوں کو یوز کیا ہے. اور آپ جو ہمارے نئے آنے والے شعراء کرام ہیں, نئے نوموز لکھاری ہیں, ان کو آپ اس وقت موجودہ دور میں ان کی صلاحیتوں کو کس انداز سے دیکھتی ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے اور حالات جو ہیں وہ اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں. تو ہمارے دور میں جو شاعری ہوتی تھی ہم لوگ اساتذہ کی تقلید کرتے تھے, اساتذہ کو پڑھتے تھے, پھر ان کے مطابق جو بہور ہیں یا قافیہ ہے یا وزن ہے اس کا خیال رکھا جاتا تھا. لیکن اب جو بچے آئے ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ ہم سے بڑی مختلف ہے, بڑی صاف ستھری اور بے باک قسم کی, جو چاہے وہ کہہ لیتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ بعض جگہ تو یہ جو ہماری فنی اور جو ہے فکری صلاحیتیں ہیں ان کو جب یہ سامنے لاتے ہیں تو یہ فن کی طرف اتنا نہیں ہوتے جو کہ اپنی سوچ کو زیادہ تر ڈالتے ہیں. اور ایک نیا بہت خوبصورت ٹرینڈ جو چلا ہے ان بچوں کی شاعری سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حالات ہیں, جو کچھ بھی وہ آج کل چل رہا ہے, جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی کو اپنی شاعری میں شامل کرتے ہیں. کوئی خاص موضوعات نہیں ہیں جیسے کہ پہلے کی شاعری ہے اس میں عشق و محبت کی بات ہوتی تھی, فراق و وصال کی بات ہوتی تھی, یا خوشی اور غمی کی بات ہوتی تھی, اور زیادہ تر ہجر کے قصے ہوتے تھے جس کو کہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ شاعری کا ایک خاصہ ہے.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزل کہتے ہی ہیں عورتوں سے باتیں Yes, کرنا yes. یا اپنے جذبات کا اظہار کرنا. لیکن اب وہ غزل جو ہے نا وہ غزل وہ اس تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ اپنی حدیں توڑ کے تو آگے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف نازک سے آگے تمام انسانوں تک پہنچ گئی ہے. ہر چیز اس میں اب شامل ہو گئی ہے. تو اس سے ایک خوبصورتی آئی ہے, نئی سوچ کی خوبصورتی آئی ہے. اور مطلب سیدھی سیدھی بات کرنے کے بجائے یہ بچے جو ہیں اس کو بڑے استعارن بھی بیان کرتے ہیں, تشبیہن بھی بیان کرتے ہیں, اور بعض دفعہ تو اتنی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں کہ انسان اس کو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے خیالات کو جانے اور پڑھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو سفر شاعری نے کیا ہے اس میں نئی نسل کا بہت ہاتھ ہے, اور مجھے بہت بڑی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے اتنی وسعت جو ہے وہ اب شاعری کو دی ہے. تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی قابل تعریف بات ہے. لیکن ایک بات کا دکھ ہے کہ جتنا ہم لوگ آگے نکلے ہیں ہم نے اپنے رفتگان کو بھلا دیا ہے, ان کی خدمات کو, ان کے انداز کو, ان کی صلاحیتوں کو اتنا ہم لوگ ان کا تسلیم نہیں کرتے اور بعض دفعہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بات کا مطلب پرسنلی مجھے بہت بری لگتی ہے. محترمہ آپ نے مختلف ڈرامے بھی لکھے, تو آپ ان ڈراموں میں سے کچھ چند ہمارے ناظرین کو بتائیں ان کے نام. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جو ڈرامے لکھے ہیں وہ اپنی تعلیمی سفر کے دوران لکھے ہیں. جب بھی جس جماعت کو جس موضوع کا ڈرامہ مطلوب ہوا وہ ان کو دے دیا, بعد میں سالوں میں بھیج دیا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا مجھے اس مقام پہ لائے گا کہ مجھے آپ کے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کون کون سے ہیں. البتہ مجھے اپنے کچھ افسانے یاد ہیں جو ریڈیو پاکستان پہ ایک ماہنامہ پروگرام تھا کہکشاں کے نام سے, جو کہ الطاف فاطمہ جن کی ایڈیٹر تھی. تو اس میں جو میں نے افسانے پڑھے ہیں, اس زمانے ایک افسانے کا ہمیں 35 روپے ملتے تھے اور وہ ہماری بہت بڑی پاکٹ منی ہوتی تھی کیونکہ ہماری کالج کے ڈیز تھے وہ. تو وہ آہنگ ڈرامہ, آہنگ جو رسالہ ہے اخبار کا پی ٹی وی کا, اس میں بھی شائع ہوئے. اور بعد میں کچھ افسانے جو ہیں کمل فیروز صاحب کی شاداب سے میں شامل ہوئے. تو میں یہ اتنا ضرور کہوں گی کہ میری جو ابتدائی غزلیں ہیں ان کا آغاز شاداب میں ارشاد سے ہوا تھا. ڈاکٹر کمل فیروز صاحب جو ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. محترمہ, جس طرح کسی بھی شعبے میں ہمارے اساتذہ ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں, تو آپ نے بھی اس حوالے سے کسی استاد کی خدمات حاصل کی؟ کس سلسلے میں؟ شاعری میں. ہاں, شاعری میں ہمارے استاد تھے دوست جلندری صاحب. دوست جلندری صاحب انڈیا کے بڑے مشہور شاعر تھے. تو وہ پاکستان ہجرت کر کے آ گئے. تو ان کی صحبت میں مجھے رہنے کا شرف حاصل ہوا. ان سے میں مستفید ہوتی رہی, لیکن افسوس وہ بہت جلد انتقال کر گئے. تو لیکن پھر بھی جتنی دیر میں ان کی صحبت میں رہی, جو کچھ انہوں نے سکھایا مجھے وہ ابھی تک میرے کام آ رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلی سیڑھی انہوں نے مجھے چڑھائی تھی فن کے لحاظ سے, وہ اب تقریباً سمجھ لیجیے کہ منزل تک پہنچا رہی ہے. ناظرین, ہم یہاں نہ صرف کہ محترمہ کے استاد محترم جناب دوست جلندری صاحب, بلکہ پاکستان کے اس خطے سے تعلق رکھنے والے ان تمام نامور شعراء کرام جو اس وقت ہم میں سے بہت کچھ ہم کو چھوڑ گئے ہیں, اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہم آج ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. محترمہ, آپ نے بطور استاد اپنی خدمات کا آغاز کب کیا؟ بطور استاد BA کا امتحان میں نے دے دیا تھا. تو اس کے بعد یوں ہوا کہ کچھ حالات کے پیش نظر میں اپنی جو اسٹڈی تھی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی.
और तो एमए की तैयारी के दौरान मैंने एक स्कूल में पढ़ाया। फिर जब एमए पास कर लिया तो उसके बाद एक खातून थी कैथीड्रल स्कूल में, वो बीमार हो गई तो उन्होंने मुझे वक्ती तौर पे कहा कि मैं इलाज करवा के वापस आऊँगी तो इतनी देर तक पढ़ा लूँ। तो बाकायदा जो आगाज़ छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाने के बाद जो आगाज़ हुआ वो कैथीड्रल स्कूल से हुआ, उसमें एक ही कैथीड्रल था। फिर वो खुदा को प्यारी हो गई, अफसोस हुआ मुझे, लेकिन मेरा वो सिलसिला जो था वो चलता रहा। फिर नेट कॉलेज में हमारे उस्ताद थे उर्दू के, उनको जब छूट गए तो मैं उनकी जगह पे बाकायदा लेक्चरर बन गई। ये हादसाती तौर पर आपको बकायदा एक प्रोफेशनल तौर पे पर, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि जब नेशनलाइज हुए ना कॉलेजेस वगैरह तो रातों रात हमें उन्होंने कंफर्म करके ना तो हमारे नाम लिस्टों में भेज दिए, तो हम बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन गए। बहुत गुड। ये 70 और 80 की दहाई के दरमियान 71 में मैंने ज्वाइन किया, 72 में हम में आए गए। तो नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर मेरा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहबा से, जिनका एक कथा है, रोशनी का ज़हूर होने लगा, रोशनी का ज़हूर होने लगा, फिर जहां रश के दूर होने लगा, जब से अपना बना लिया उसने, जब से अपना बना लिया उसने, मुझको खुद पे गुरूर होने लगा। मोहतरमा, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। आपने ज़्यादातर शायरी किस मौजू पे की है? मैंने ज़्यादातर शायरी खुदा की मोहब्बत पे की है, खुदा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी खुद एक मुआज़ा है और उसी की मोहब्बत का सदका है ये। तो वैसे भी आज मैं अवामी मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, तो ये जो आपने पढ़ा है ये भी खुदा की तरफ ही इशारा है। जो कि आज आप अवामी मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो आज हमारे अवामी मोहब्बत के नाज़रीन को अपनी शायरी से मुस्तफ़ीद करें। जी ज़रूर, मैं आपको जो अशार सुनाने वाली हूँ नाज़रीन को भी, तो उनका ताल्लुक़ जो है वो भी खुदा की मोहब्बत से है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जी। और हम जो कुछ भी करते हैं वो खुदा की खुशनुदी या नापसंदीदगी का इज़हार उससे होता है। तो अर्ज़ किया है, जब बच्चे खिलखिलाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, जब बच्चे खिलखिलाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, सितारे जगमगाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती वाह जी वाह। है, और दिए की लौ फड़क कर जब अचानक टिमटिमाती है, दिए की लौ फड़क कर जब अचानक टिमटिमाती है, अंधेरे कपकपाती हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, अंधेरे कपकपाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, और निशाना चूक जाता है जो जंगल में शिकारी का, निशाना चूक जाता है जो जंगल में शिकारी का, परिंदे चहचहाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, परिंदे चहचहाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, और हवस इंसान की जब बढ़ती जाती है ऐवानों में, हवस इंसान की जब बढ़ती जाती है ऐवानों में, तो गुंबद लड़खड़ाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, और परेशान हाल बच्चे, परेशान हाल बच्चे छुपते हैं आगोश मादर में, फिर आंचल सरसराते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, और कभी सैलाब जब प्यासी ज़मीं सैराब करता है, कभी सैलाब जब प्यासी ज़मीं सैराब करता है, नज़ारे लहलहाते हैं मोहब्बत मुस्कुराती है, और मक़तार्ज़ है कि भरी महफिल में अमृत जब गवाही उसकी देती है,
بھری محفل میں جب امرت گواہی اس کی دیتی ہے، فرشتے گنگناتے ہیں، محبت مسکراتی ہے، فرشتے گنگناتے ہیں، محبت مسکراتی ہے، بچے کھلکھلاتے ہیں، محبت مسکراتی ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، محبت مسکراتی ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محترمہ کی شاعری میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اصلاحی پیغام ہوتا ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میم، آپ نے بہت سارے گیت لکھے، لیکن کچھ گیت ایسے ہیں جو ہماری مذہبی جو مضامین بکس ہیں اس میں اور تمام چرچز میں بڑی شادمانی سے اور بڑی خوشی سے گائے جاتے ہیں۔ آپ ان میں سے کچھ گیتوں کا ذکر کریں۔ جی، ایک تو دو میرے گیت جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں مسیح کی ولادت کے حوالے سے۔ ایک ہے روشنی روشنی سارا عالم ہوا، جو سیالکوٹ کی گیتوں کی کتاب میں شامل ہے۔ ایک جو بہت ہی زیادہ مقبول ہے وہ ہے آؤ اہل جہاں ہم چراغاں کریں، اور مسیح کی جو مصلوبیت کے بارے میں گیت ہے وہ تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے ایک مشہور ہے ماندی چنی چھامے جو نصرت فتح علی صاحب نے گایا ہے، اور دوسرا جے ماں مریم جو نور جہاں صاحبہ نے گایا ہے، اور ربا پترا دے پھٹنا لامی جو سائرہ نسرین صاحبہ نے گایا ہے۔ اس کے علاوہ تو جو موضوعاتی ہیں وہ تو ایونٹس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جیسے نئی زمین ہو، نیا آسمان ہو، بنائے نیا جہاں، یا نغمہ فرشتوں کا جب چپ ہو جائے۔ تو یہ گیت جو ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے بہت زیادہ، اور یہ یقیناً ناظرین ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ محترمہ کے جو لکھے ہوئے گیت ہیں وہ نہ صرف کہ پاکستان کے نامور گلوکاروں نے گائے، بلکہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی بہت سارے گلوکاروں نے ان کو اپنی گائیکی کا حصہ بنایا ہے۔ تو محترمہ، ہم جو نئے آنے والے لکھاری ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور استاد ہیں، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے تو میں کہوں گی کہ وہ اپنے لیے کوئی استاد جو ہیں وہ ضرور اپنے گیتوں کی اصلاح کے لیے، اپنے شاعری کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کریں۔ اور جو ہمارے استاد صاحبان ہیں ان سے میں ضرور کہوں گی کہ یہ ٹیلنٹ جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں، اور کوشش کریں کہ ان کی اصلاح اس طرح کی جائے کہ وہ بددل نہ ہوں، بلکہ ان میں زیادہ سے زیادہ لکھنے کی صلاحیت ابھر کر سامنے آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے، اگر دونوں مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو یہ سفر جو ہے آسان بھی ہو جائے گا، اور ہمیں اچھے لکھنے والے ملیں گے جو کہ نہ صرف اپنا نام کمائیں گے بلکہ وہ کلیسیائی خدمت میں بھی بہت آگے بڑھیں گے۔ محترمہ، آپ نے گزشتہ روز آپ نے اپنی 80ویں سالگرہ بھی سیلیبریٹ کی، تو ہم عوامی محبت کی ساری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو اس سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے صرف مبارکباد پیش نہیں کی بلکہ آپ نے تو بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے میری سالگرہ منائی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے مجھے وہ جو ایک حد مقرر ہے عمر کی، 70 برے تھی 80 برے تھی، تو مجھے اس پیڑھی میں بھی پہنچایا ہے، اور یہ خدا کا بڑا فضل ہے۔ اور خدا آپ کو اور زیادہ لمبی زندگی عطا کرے تاکہ آپ اسی طرح عوامی محبت کے ساتھ اپنی محبت سیلیبریٹ کرتے رہیں۔ آمین آمین۔ محترمہ، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی ناسازی طبیعت کے باوجود یہاں تشریف لائے اور اے ایم کے ناظرین تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے ناظرین سے مخاطب ہوں۔ شاعری ایک احساس کا نام ہے، شاعری ایک جذبات کا نام ہے، اور جب ہم اپنے ان اکیڈمیوں کی مانند شعراء کرام سے ملتے ہیں تو یقیناً ہمیں
ایک تقویت ملتی ہے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے کسی بھی شعبے سے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی آپ اپنے شعبے میں اساتذہ کی خدمات سے ضرور استفادہ کریں۔ اس سے آپ کے کام کی نہ صرف کہ نکھار پیدا ہوگا بلکہ آپ کو روشن مستقبل کی راہیں بھی ملیں گی۔ تو آج ناظرین آپ نے محترمہ وکٹوریہ امرت پیٹرک صاحبہ کی باتیں سنی، ان سے مل کے یقیناً ہمیں بھی بہت زیادہ تقویت ملی ہے اپنے کام کے حوالے سے، اور یقیناً آپ کو بھی اس سے بہت سارا آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو دیکھتے رہیں میرا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔